حب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ قرآن عظیم میں رب تبارک و تعالی نے یعنی جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا مقصد تخلیق کائنات محبت ہے۔ آج ہماری اس تقریر کا عنوان ہے محبت مقصد کائنات۔ جب ارشاد ہوا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی محبت کا پیغام ہم کو کس نے دیا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آیا محبت کا پیغام دینے والا اس کی ذات کے ظہور کا کوئی سبب یا مقصد بھی ہے کہ نہیں؟ تو ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی اگر میرا رب مجھ کو پیدا نہ کرتا تو زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا۔ تو معلوم یہ ہوا محبوب کی محبت میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، تو زمین و آسمان کی پیدائش کا سبب بھی محبت ہے۔ تو باعث ارض و سما محبت، صاحب لولا کا لما محبت، رونق دو جہاں محبت، وجہ تخلیق انسان محبت، جناب آدم بھیجے گئے محبت، جناب یوسف علیہ السلام تشریف لائے محبت، جناب یوسف علیہ السلام تشریف لائے محبت، جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے محبت، جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے محبت، جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے محبت، جناب اسماعیل کی قربانی ہوئی محبت، جناب سرکار امام حسنین کا گھر بار لٹا محبت۔ معلوم یہ ہوا کہ شمس و قمر محبت، شجر و حجر محبت، عرش و کرسی محبت، لوح و قلم محبت، فرشتہ عالمین کی پیدائش بنیاد ہے محبت پر۔ تو معلوم یہ ہوا محبت وجہ تخلیق کائنات ہے، محبت وجہ تخلیق ارض و سما ہے۔ محبت اگر محبوب سے نہ ہوتی، نہ آدم ہوتے، نہ یوسف ہوتے، نہ عیسیٰ ہوتے، نہ موسیٰ ہوتے، نہ یحییٰ ہوتے، نہ اسحاق ہوتے، نہ قرآن ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ دین ہوتا، یہاں تک کہ کوئی بھی اللہ کی ذات سے واقف نہ ہوتا۔ یہ ایک لفظ محبت ہے کہ جس نے ہم کو محبت کا پیغام دے کر رب تبارک تعالیٰ کی ذات سے ملا دیا۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ محبت بنیاد کائنات ہے، محبت بنیاد اسلام ہے، محبت بنیاد ایمان ہے۔ محبت نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو محمد کے معنی ہی تعریف کیے ہوئے کے ہیں، تو تعریف اس کی ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ محبت کی شرط کس کس شکل میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک ایمان لانے والوں کو محبت ہم سے مکمل نہ ہوگی اور سب سے زیادہ اور افضل ترین محبت نہ ہوگی تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ معلوم یہ ہوا
کہ محبوب سے محبت کرنے کا نام ایمان ہے، تو دیکھنا یہ کہ دین پھر کس کو کہتے ہیں کہ قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ تو کیا دین کسی ایک تحریر کا نام ہے؟ کیا دین کسی ایک عبارت کا نام ہے؟ کیا دین کسی ایک اصول کا نام ہے؟ کیا دین ایک نظام حیات کا نام ہے؟ یہ سچ ہے کہ ایک نظام حیات کا نام ہے، یہ سچ ہے کہ ایک اصول کا نام ہے، یہ سچ ہے کہ ایک مقدس تحریر کا نام ہے، لیکن قرآن سے پوچھا جائے اے قرآن بتا کہ دین پہلے کہ رسول کی ذات پہلے؟ قرآن نے کہا کہ میں بعد میں، رسول کی ذات پہلے۔ قرآن سے پوچھا کہ اس کا ثبوت کیا ہے، تو قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ آیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ تو نور کی صفت بھی روشن، کتاب کی صفت بھی روشن، تو دونوں صفتیں روشن۔ کیا مقصد؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، تو دین الگ اور اسلام الگ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو قرآن نے ایک جگہ آخر میں اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہاں دینکم کا استعمال ہوا، اسلام کا استعمال نہیں ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا اسلام کہتے کس کو ہے، دین ہے کیا؟ تو قرآن نے کہا کہ دین نام ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کا، اور اسلام نام ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت و برکت و محبت کا۔ تو اب جو اس مکمل دین کے قدموں پر آ کے گر گیا وہ سلامتی والا ہو گیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ اسلام کے معنی کیا ہیں۔ تو اب اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت اپنے گھر والوں کے بعد ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ پھر کسی صحابی سے پوچھا تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں اپنی جان کے بعد آپ عزیز ہیں۔ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ عمر ابن خطاب تم بولو، عمر ابن خطاب نے بھی یہی کہا، اور جب اللہ کے حبیب نے جواب ارشاد فرمایا کہ تمہارا دین مکمل نہیں، تمہارا اسلام مکمل نہیں، تمہارا ایمان مکمل نہیں، اور اگر تم مکمل چاہتے ہو کہ اسلام والے ہو جاؤ، تم چاہتے ہو کہ ایمان والے ہو جاؤ، تم چاہتے ہو کہ تم دین والے ہو جاؤ، تو تم کو ساری کائنات میں جو سب سے عزیز ترین چیز ہے اس سے زیادہ مجھ سے محبت کرنی ہوگی۔ بس فاروق اعظم پکار اٹھے فدا کا یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو دونوں جہان سے سب سے زیادہ آپ عزیز ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا عمر تمہارا اسلام مکمل ہے، تمہارا ایمان مکمل ہے۔ تو قرآن نے جواب دیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم اس نیکی کی حد کو کہ جب تک تم اس سے بے پناہ محبت نہ کرو اور اس کی محبت میں اس چیز کو قربان نہ کرو کہ جسے تم چاہتے اور پسند کرتے ہو اور محبت کرتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا گھر بار ہے تو قربان ہے، آل اولاد ہے تو قربان ہے، عزیز ہیں تو قربان ہیں، اقربا ہیں تو قربان ہیں، احباب ہیں تو قربان ہیں، یعنی کائنات کی ہر چیز محبوب پر صدقے کر دی جائے۔ اس کا نام ایمان ہے، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام دین ہے۔ یہ ارشاد فرمایا رب نے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، رسول سے محبت کی جائے۔ رب تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے میرے رسول سے جس نے محبت کی ہے اس نے اللہ سے محبت کی ہے۔ تو رسول کی محبت، اللہ سے محبت، تو محبت کا پیغام دینے والا جو آیا ہے اس نے ارشاد فرمایا سنا سنا محبت کرو، سنا سنا
محبت کرو. تو معلوم یہ ہوا یہ ایک لفظ محبت ایسا جامع ہے, ایسا مکمل ہے, ایسا پاکیزہ اور مطہر و محکم ہے کہ اس لفظ محبت پر بنیاد کائنات ہے. انبیاء آئے تو اسی محبت کے سبب سے آئے, رسول آئے تو اسی محبت کے سبب سے آئے. گویا اے محبوب اگر آپ سے پیار نہ ہوتا, اگر آپ سے محبت نہ ہوتی, اے محبوب اگر آپ کا رب آپ کو نہ چاہتا تو یہ کائنات نہ ہوتی, یہ شجر و حجر نہ ہوتے, یہ عرش و کرسی و لوح و قلم نہ ہوتے, یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی قطار نہ ہوتی. تو معلوم یہ ہوا محبت. تو اب اس محبت کی انتہا تک جانا چاہیے کہ آخر محبت کی شرط کیا ہے. اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت رواح بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دیتے ہیں. جناب رواح بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے عالم میں ہیں, 2 رکعت پوری ہو چکی ہیں, 2 رکعتیں باقی ہیں. ادھر اللہ کا حبیب طلب فرما رہا ہے, ادھر رواح بن معلہ سر بسجود ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو نماز سے افضل ترین چیز کسی اور کو عبادت قرار دے. تو جب رواح بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک میرے آقا میں حاضر ہوں, کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا فداکا یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اے میرے آقا میں نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا رواح تم نے کیا قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی؟ کیا تمہیں رب کا وہ پیغام نہیں ملا کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اے ایمان والو جب تم کو اللہ اور اس کا رسول بلائے تو تم فوراً حاضر ہو جاؤ. اذا دعاکم, حکم ماننے میں کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے, جس حالت میں ہو حاضر ہو جاؤ. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئندہ ایسا نہ ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ محبت کی نشاندہی کی گئی ہے. تم کو اگر میرے حبیب سے اس درجہ محبت ہے کہ اگر تم میری عبادت بھی کر رہے ہو, میری نماز میرے لیے سجدہ بھی کر رہے ہو, رکوع کر رہے ہو, قیام میں ہو, قعود میں ہو, اتحیات میں ہو, سلام کے عالم میں ہو, اگر میرا محبوب تمہیں بلا رہا ہے تو نیت توڑ کے پہنچ جاؤ. معلوم یہ ہوا یہ محبت کی علامت ہے. نماز جیسی افضلیت رکھنے والی مقدس چیز رب ارشاد فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اے ایمان والو جب تم کو اللہ اور اس کا رسول بلائے تو تم فوراً حاضر ہو جاؤ. چاہے تم کسی حالت میں ہو, چاہے نماز کے حالت میں ہو, میرے محبوب کے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے. لیکن ٹھہرو, ایک سوال کر لیا جائے. قرآن نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, للہ جب اللہ بلائے, وللرسول اور رسول بلائے, اذا دعاکم فوراً حاضر ہو جاؤ. تو اب دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کے حبیب بلا رہے ہیں, لیکن قرآن میں رب ارشاد فرما رہا ہے للہ ہے. جب تمہیں اللہ بلائے تو اللہ کا بلانا ثابت نہیں ہے, اس لیے کہ بلانے والا رسول بلا رہا ہے. اور جب بلائے گا کوئی تو ایک سمت اختیار ہوگی, ایک رخ اختیار ہوگا. تو اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے, اللہ
जिस्म और जिस्मानियात से पाक है। जब अल्लाह बुलाएगा तो लोग पूछेंगे किधर से बुला रहा है, किस तरफ से बुला रहा है, किस रुख से बुला रहा है, किधर जाएं? तो कुरान कहेगा कि अल्लाह तो नूर है, अल्लाह नूर है, अल्लाह हर तरफ है, हर जगह है। तो फिर अल्लाह का बुलाना साबित नहीं हो रहा है, लिल्लाह है। जब अल्लाह तुम्हें बुलाए तो कुरान ने कहा वली रसूल है। अरे नादान, जब तुझे अल्लाह का रसूल बुलाए तो समझना तेरा अल्लाह तुझे आवाज दे रहा है। इसलिए अल्लाह का बुलाना रसूल का बुलाना है, रसूल का बुलाना अल्लाह का बुलाना है। मोहब्बत में फर्क नहीं होता है, मोहब्बत में तफरीक नहीं होती है, रसूल का बुलाना ही अल्लाह का बुलाना है। इसलिए कि कुरान कह रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरा महबूब अपनी मर्जी से कुछ बोलता नहीं है, मेरा महबूब अपनी मर्जी से कुछ कलाम नहीं करता। दरूद पाक पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलो फारा की तरफ चलें। वो देखो फारा की बस्ती में एक बुलंद मकाम पर अब्दुल्ला का दुरे यतीम, आमना का शहजादा, हलीमा की गोद में पलने वाला शहंशाह कौनो मकाम इरशाद फरमा रहा या कौमना अजीबू दाई अल्लाह, ए कौम मैं तुझको अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं। यह इरशाद भी कुरान का बज़ाहिर समझ में नहीं आता, इसलिए कि बुला रहा है रसूल, लेकिन कुरान की आयत बता रही या कौमना अजीबू दाई अल्लाह, ए कौम मैं तुझको अल्लाह की तरफ दावत देता हूं, बुला रहा हूं। तो बुलाने वाला तो रसूल है, आवाज देने वाले तो महबूबे किबरिया हैं। यहां भी अल्लाह सामने नहीं है तो मालूम यह हुआ या कौमना, यह पूरी नस्ल आदम एक कौम है और इस पूरी नस्ल आदम के लिए इस्लाम आया है। और जब इस्लाम आया है तो बानिए इस्लाम जनाब रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी सामने मालूम यह हुआ बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, ये बात कहना पड़ेगी कि इस्लाम जो है वो कुल कायनात के इंसानों का इस्लाम है। बस दीन एक है, मजहब एक है, रसूल एक है, अल्लाह एक है, कुरान एक है। यानी वास्तमू बिहब्लिल्लाह जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरके में न पड़ो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अब समझ में आया कि अल्लाह की रस्सी है क्या। यानी दामने रिसालत थाम लोगे तो जिसने मेरे महबूब को थाम लिया और पा लिया उसने अल्लाह को पा लिया। और जब इस मोहब्बत की डोर में बंध जाओगे तो वला तफर्रकू, तुम तफरीके से बच जाओगे। लेकिन शर्त यही है कि मोहब्बत करो। यह एक जुमला है कि सुबह कयामत तक इस लफ्ज़ मोहब्बत पर अगर बोला जाए तो इसकी शरह मुकम्मल नहीं हो सकती। सहाबा को दावत दी गई मोहब्बत की, अंबिया अलैहिमुस्सलाम आए मोहब्बत की दावत लेकर आए। रब दावत दे रहा है मोहब्बत की, रसूल दावत दे रहे हैं मोहब्बत की, मौला दावत दे रहे हैं मोहब्बत की, सैयदा दावत दे रही मोहब्बत की। और उसका बैयन सबूत यह है कि मैदान करबला में 3 दिन के भूखे हैं, 3 दिन के प्यासे हैं, लेकिन ये एक लफ्ज़ मोहब्बत है कि जालिम की ताकत को ठोकों से उड़ा दिया। लेकिन मोहब्बत के दर पे दर सरे हुसैन रख दिया गया। और जब सरे हुसैन रखा गया तो फिर कुरान ने कहा वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ूना फरहीना बिमा आताहुमुल्लाह। ये वो हैं जो अल्लाह की राह में मौतें हुई हैं, ये अल्लाह की राह में कटे हैं। वला तहसबन्नल्लज़ीना, इनको तुम मुर्दा सोच भी ना लेना। क्यों?
یہ اللہ کی راہ میں کٹے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں موتیں ہوئی ہیں، گویا محبت پر یہ مرے ہیں۔ اور محبت ایسی چیز ہے کہ اس کو فنا نہیں ہے، اس کو موت نہیں ہے، محبت کے معنی سمجھ میں آ گئے۔ اور قربان جائیے اس ذات گرامی کے کہ جس کا نام نامی وارث عالم پناہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ اگر محبت نہیں ہے تو اس کا دین نامکمل، اس کا ایمان نامکمل۔ تو جب محبت نہیں تو پھر قرآن کو بھی وہ سمجھ نہیں سکتا، محبت نہیں تو اسلام کو بھی سمجھ نہیں سکتا، محبت نہیں تو دین کو بھی سمجھ نہیں سکتا۔ اور جب ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا تو اہل بیت کرام کے تقدس کو کیا سمجھ سکتا ہے، اہل بیت کرام کی عظمت کو کیا سمجھ سکتا ہے، اہل بیت کرام کی بلندی اور رفعت کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ گویا عظمت پنجتن وہی سمجھے گا کہ جس نے محبت کر لی، اور خلاصہ یہ عظمت پنجتن وہ سمجھے گا کہ جس نے پنجتنی شہزادے کے قدموں پہ سر رکھ دیا اور یہ کہہ دیا تو ہی میرا وارث عالم کل ہے، تو ہی میرا دنیا اور آخرت کا پالن ہار ہے، تو ہی میرا ملجا و ماوا ہے، تو ہی میرا آقا ہے، تو ہی دنیا کا مالک ہے، تو ہی آخرت کا مالک ہے۔ ارشاد فرمایا سنا سنا میں بیوہ ہوں، سنا سنا میں بیوہ ہوں، دین چاہے دین لے لو، دنیا چاہے دنیا لے لو، دونوں چاہے دونوں لے لو۔ قرآن نے یہی کہا ہے میں وہ ہوں کہ دین چاہے تو دین لے لو، اور اسلام چاہو تو اسلام لے لو، اور اگر دنیا چاہو تو دونوں دنیا لے لو، اور دونوں چاہو تو دونوں لے لو۔ گویا یہ وارث عالم پناہ کی شکل میں آیا کون جو یہ کہہ رہا ہے کہ دین چاہے تو دین لے لو، دنیا چاہے تو دنیا لے لو، اور اگر دونوں چاہو تو دونوں لے لو؟ یہ کون ہے جو بااختیار ہونے کا ایک لفظ محبت کے پردے میں اپنے اختیارات اور کمالات کا اعلان کر رہا، اور اعلان ہی نہیں کر رہا بلکہ چیلنج کر رہا؟ اب تم سے اور کوئی شرط نہیں رکھتے، بس ایک لفظ محبت ہے، اس کو اپنا لو۔ اور جس نے محبت کر لی اس نے مجھ کو پا لیا، جس نے وارث کو پا لیا اس نے رسول کو پا لیا، اس نے سیدہ کو پا لیا، اس نے علی کو پا لیا، اس نے حسن کو پا لیا، اس نے حسین کو پا لیا علیہم السلام۔ اور جب ان ذاتوں کو پا لیا تو اس نے اللہ کو پا لیا۔ گویا وارث کا پا لینا اللہ کا پا لینا ہے، اس لیے ہم وارثی لوگ اللہ وارث کہتے ہیں۔